السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت اور مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور انوارات کی بارش ہو رہی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ روزے کے تعلق سے کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے فرض ہونے کو بتایا ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم والحج۔ تو اس حدیث کے اندر روزے کو اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو اب روزہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں، الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنیت الصوم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے، کھانے پینے کی چیزوں سے اور اپنی بیوی کے ساتھ مستری کرنے سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ پھر روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ تو روزہ اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل اور مجنون پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ اور چھوٹے بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ دارالاسلام میں ہو، دارالحرب۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وہ دارالحرب میں ہے تو اسے روزے کے واجب ہونے کا علم ہو، اور اگر وہ دارالاسلام میں ہے تو اس کا دارالاسلام میں ہونا ہی کافی ہے۔ اب دارالحرب کسے کہتے ہیں اور دارالاسلام کسے کہتے ہیں؟ دارالحرب کہتے ہیں اس ملک کو جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہو۔ تو اگر کوئی ایسے ملک میں ہے جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہے تو اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس پر روزہ واجب ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی دارالاسلام میں ہے، دارالاسلام اس ملک کو کہتے ہیں جس میں مسلمانوں کی حکومت ہے، تو اس ملک کے اندر ہونا ہی کافی ہے۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں، جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ پھر روزے کے فرض کی ادا کے صحیح ہونے کے لیے 4 شرطیں، یعنی روزہ فرض ہو گیا۔ ایک آدمی ہے، وہ بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور دارالاسلام میں بھی ہے، وہ اس پر روزہ فرض ہو گیا۔ اب اس کو روزہ ادا کرنا ہے تو ادا کرنے کے لیے 4 شرطیں ہونا ضروری ہے، 3 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو وہ حید و نفاس سے پاک ہو۔ جب یہ 3 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو پھر اس کا روزہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ پھر روزے کی ادا کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اس کی نیت صحیح ہو، اور دوسری شرط وہ ایسی چیزوں سے بچے جو روزے کے منافی ہیں، یعنی عورت ہو تو حید و نفاس سے، اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچے۔ یہ 3 چیزیں روزے کی ادا کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں، ضروری ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔